آج ہم آپ کو علامہ خادم حسین رضوی کا ایک مکمل شجرۂ نسب دکھانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے عاشق رسول جنہوں نے اپنی پوری زندگی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہرا دیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دنیا کی ہر طاقت سے لڑ گئے۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ خادم رضوی کے عوان خاندان کا شجرہ حضرت علی سے کیسے چلتا ہے اور یہ لوگ برصغیر پاک و ہند میں کیسے آباد ہوئے۔ حضرت علی کے خاندان سے ہونے کے باوجود انہیں سید یا شریف کیوں نہیں کہا جاتا، اور علامہ صاحب کا کون سا بیٹا آج پاکستان کے مقبول ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہے۔ ویورز، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامع شجرہ رکھا جائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ علامہ خادم رضوی کے عوان خاندان کو سمجھنے کے لیے ہمیں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جانا پڑے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد تھے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ان کی پرورش خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو طرح کی اولادیں تھیں۔ ان کی اولاد کی ایک لڑی کو سید یا فاطمی اولاد کہا جاتا ہے، اور دوسری لڑی غیر فاطمی اولاد کے نام سے مشہور ہیں، جن میں عوان اور علوی وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے دوران کئی شادیاں کی، جن میں سب سے اہم آپ کی 3 بیویاں تھیں، جن کے نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت خولہ الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شامل ہیں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام بیویوں میں سب سے اونچا مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی اولاد کو حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے اہم 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا شجرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاص طور پہ صرف ان دونوں کی اولاد کو سید یا شریف کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری تمام بیویوں سے اولاد کو سید کی بجائے علوی یا غیر فاطمی سادات کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے دوسری شادی ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی، جن سے آپ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام حضرت عباس علمدار، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور ان کے یہ 4 بیٹے کربلا میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ عوان قبیلے کے بارے میں کچھ مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس خاندان کا شجرہ اسی لڑی میں حضرت عباس علمدار سے چلتا ہے، لیکن کچھ دوسرے مورخین کا یہ ماننا ہے کہ عوان قبیلے کے جد امجد مولا علی کی تیسری بیوی سے ایک بیٹے محمد الحنفیہ تھے، لیکن زیادہ تر روایات میں اس خاندان کا شجرہ حضرت عباس علمدار سے ہی چلتا ہے۔ آپ کا نام عباس ابن علی اور لقب ابو فضل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قمر بنی ہاشم یعنی بنو ہاشم کا چاند بھی کہا جاتا تھا۔ کربلا کی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن پانی لاتے ہوئے واپسی پہ ان کے دونوں بازو کاٹ کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو تاریخ میں آپ کے 5 بیٹوں اور 1 بیٹی کا ذکر آتا ہے۔ آپ کے بیٹوں میں 3 کو کربلا کی جنگ میں شہید کیا گیا، جن میں حضرت قاسم، حضرت فضل اور حضرت محمد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ آپ کے بچوں میں سب سے اہم اور سب سے مشہور بیٹے عبید اللہ ابن عباس تھے، جو کم عمری کی وجہ سے کربلا کی جنگ میں شامل نہ ہو سکے اور مدینہ میں اپنی والدہ کے پاس ہی رک کے۔ کہا جاتا ہے کہ جوان ہونے پر آپ مدینہ کے گورنر کے عہدے پہ بھی فائز رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں مولا علی کی غیر فاطمی اولاد کے ایک بڑے حصے کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ حضرت عبید اللہ ابن عباس سے 9 نسلیں آگے اون قطب شاہ آتے ہیں،
جنہیں دنیا میں بسنے والے تمام عوان خاندانوں کا مشترکہ جد امجد مانا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ اون ابن یعلا العلوی القادریہ تھا، جو 11ویں صدی عیسوی کے ایک ممتاز صوفی اور ایک عالم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 11ویں صدی عیسوی کے آغاز میں آپ عرب سے موجودہ پاکستان کے سالٹ رینج کے علاقے میں آ گئے۔ محمد سرور خان عوان کی کتاب ہسٹری آف عوان کے مطابق اون قطب شاہ کی کل 4 بیویاں تھیں، جن سے ان کے 11 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے 11 بیٹوں میں سب سے اہم یہ 6 بیٹے تھے، اور ان کے یہی 6 بیٹے دنیا میں بسنے والے تمام عوان خاندانوں کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ سالٹ رینج کے علاقے میں رہنے کے بعد ان کی نسل کو آل اون کہا جانے لگا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوان میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن موجودہ دور میں عوان نام کے پیچھے ہمیں بہت سے لیجنڈ سننے کو ملتے ہیں۔ اون قطب شاہ کی پہلی شادی سید خاندان میں حضرت عائشہ سے ہوئی، جن کا شجرہ چند نسلیں پیچھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ان سے آپ کے 2 بیٹے عبداللہ گوہر شاہ اور محمد پیدا ہوئے، جن میں گوہر شاہ کی اولاد آج بھی پاکستانی خوشاب کے علاقے میں پائی جاتی ہے، اور خوشاب کی وادی سون کے علاقے کو عوان خاندان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ قطب شاہ کی دوسری بیوی زینب سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام کالان شاہ، جہان شاہ اور زمان علی تھا۔ ان میں کالان شاہ کی اولاد موجودہ میاں والی اور اس کے مضافات میں پائی جاتی ہے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے زمان علی دریائے چناب کے کنارے آباد ہوئے، اور آج ان کی اولاد گجرات اور سیالکوٹ کے مختلف علاقوں میں آباد ہے۔ آپ کی تیسری بیوی خدیجہ سے بھی 3 بیٹے نجف علی، فتح علی اور علی چوہان پیدا ہوئے۔ ان تینوں میں سب سے اہم علی چوہان تھے، جو دریائے سندھ کے قریب کے علاقوں، خاص طور پہ اٹک اور ہزارہ کے مضافات میں آباد ہوئے۔ آپ کی چوتھی اور آخری بیوی گلثوم سے بھی 3 بیٹے نادر علی، علی صالح اور علی رؤف پیدا ہوئے۔ ان میں علی صالح اور علی رؤف کی اولادیں آج بھی وادی تیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ علامہ خادم رضوی کے خاندان کا شجرہ قطب شاہ کی تیسری بیوی سے بیٹے علی چوہان سے چلتا ہے، جو خاص طور پہ اٹک اور اس کے مضافات میں آباد ہوئے۔ علی چوہان سے چند نسلیں آگے غلام محمد آتے ہیں، جو خادم رضوی کے دادا تھے۔ آپ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ضلع اٹک کے ایک گاؤں نکاتوت میں پیدا ہوئے، اور جوان ہونے پر کھیتی باڑی سے منسلک ہو گئے۔ آپ ایک انتہائی مذہبی شخص تھے، جو مقامی لوگوں میں اپنے تقوی اور حکمت کے لیے جانے جاتے تھے۔ نکاتوت میں رہتے ہوئے غلام محمد کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے اہم حاجی لال خان تھے، جو خادم رضوی کے والد تھے۔ آپ نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، جس کے بعد آپ اپنے خاندانی پیشے کھیتی باڑی سے منسلک ہو گئے۔ آپ ایک انتہائی سادہ اور متقی انسان تھے، جن کا علامہ خادم رضوی کی شخصیت پہ بہت گہرا اثر و رسوخ تھا۔ آپ کا انتقال سن 2008 میں علامہ صاحب کے طالب علمی کے زمانے میں ہوا۔ اگر حاجی لال خان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے کل 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے یعنی خادم رضوی کے سب سے بڑے بھائی کی وفات ہو چکی ہے۔ ان کے بعد حاجی لال خان کے دوسرے بیٹے امیر حسین رضوی پیدا ہوئے، جو علامہ خادم رضوی کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ پاکستان آرمی سے ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں، اور موجودہ دور میں ایک عالم دین اور اپنے علاقے کے امام مسجد ہیں۔ آپ ہر محاذ پہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک سیسا پہ لائی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کئی دفعہ جیل بھی جا چکے ہیں۔ ان کے بیٹے محمد علی، جو علامہ خادم رضوی کے بھتیجے ہیں، یہ بھی اپنے چاچا کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح کئی دفعہ جیل بھی جا چکے ہیں۔ حاجی لال خان کے چھوٹے اور اہم ترین بیٹے علامہ خادم حسین رضوی تھے، جو 22 مئی سن 1966 کو اٹک کے ایک گاؤں نکاتوت میں پیدا ہوئے۔
آپ علامہ اقبال اور بریلوی مکتب فکر کے بانی امام احمد رضا خان بریلوی سے بے حد متاثر تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے وقف کر دی۔ آپ تحریک لبیک پاکستان TLP کے بانی اور پہلے امیر تھے، جسے موجودہ دور میں پاکستان کی بڑی جماعتوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ویل چیئر پہ ہونے کے باوجود انہوں نے TLP کے پلیٹ فارم سے بیشتر احتجاجوں اور دھرنوں کی قیادت کی، لیکن نومبر سن 2020 میں فرانس کے خلاف احتجاج کے دوران آپ 54 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی اور کچھ جگہ ان کی موت کا سبب بخار اور سانس لینے میں دشواری بتائی جاتی ہے۔ تاہم آج تک ان کی موت کی اصل وجہ کسی کو پتہ نہ چل سکی۔ آپ کی نماز جنازہ مینار پاکستان لاہور میں ادا کی گئی اور آپ کو لاہور کے ابو ذر غفاری مدرسے کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق آپ کے جنازے میں 2 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کی شادی ان کے چچا کی ایک بیٹی سے ہوئی، جن سے ان کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے حافظ سعد رضوی کو ان کا جانشین اور TLP کا دوسرا امیر منتخب کر لیا گیا، جنہیں پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ سن 2023 کے گیلپ پاکستان کے ایک سروے کے مطابق سعد رضوی پاکستان کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے لیڈرز میں دوسرے نمبر پہ ہیں۔ آپ بھی اپنے والد کی طرح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں۔ علامہ خادم رضوی کے چھوٹے بیٹے انس حسین رضوی ہیں، جنہیں ان کے والد کی ہو بہو کاپی مانا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے والد اور بڑے بھائی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مختلف جگہوں پہ تقاریر کرتے نظر آتے ہیں، اور ان تقاریر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس رسالت اور اسلامی تعلیمات کا دفاع نمایاں نظر آتا ہے۔ ویورز، برصغیر پاک و ہند کے سب سے مشہور 4 صوفی سلسلے کون سے ہیں؟ صوفی ازم کی فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور مزید ایسی ہی فیملی ٹریز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔